جنگوں پر بات تو میں نے بہت کی ہے، لیکن یقین کریں کوئی بھی موضوع اتنا ذاتی محسوس نہیں ہوا۔ آج ہم ایک ایسی ہولناک جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اگر مشرق وسطیٰ میں شروع ہو گئی تو کیا ہو سکتا ہے، اور اس کی شروعات ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی قریبی تجربے سے ہوتی ہے۔ تو آج ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ایک ذاتی کہانی کہ کیسے کوئی جنگ کی زد میں آ سکتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ یہ جنگ خلیج میں کیسے بھڑک اٹھتی ہے اور اس کی لہریں پوری دنیا تک کیسے پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے، اور آخر میں سب سے اہم سوال، کیا تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ہوتا ہے دبئی سے، جہاں اس جنگ کے شعلے بھڑکنے سے صرف چند گھنٹے پہلے میں خود اپنے خاندان کے ساتھ موجود تھا۔ کل صبح تک سب کچھ نارمل تھا۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ دبئی میں تھا، اور ہمارا ہوٹل اس جگہ سے صرف سڑک کے پار تھا جہاں بعد میں ایک دھماکہ دیکھا گیا۔ ہم صبح سویرے ایئرپورٹ کے لیے نکلے اور ہماری فلائٹ وقت پر روانہ بھی ہو گئی، لیکن تب ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جیسے ہی ہم فضا میں بلند ہوئے، زمین پر کیا ہونے والا ہے۔ دوران پرواز ہی ہمیں یہ خبر ملی کہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ جب ہم نے اپنی منزل پر لینڈ کیا تب اصل صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ دبئی میں تو جیسے قیامت برپا تھی۔ ایئرپورٹ کو فوری طور پر خالی کروا لیا گیا تھا، ساری پروازیں منسوخ ہو چکی تھی، برج خلیفہ کے قریب ڈرونز کو گرایا جا رہا تھا، اور مشہور زمانہ برج عرب پر میزائلوں کا ملبہ گر رہا تھا۔ میرے خاندان کے کچھ لوگ جو بعد کی فلائٹ سے آ رہے تھے وہیں ایئرپورٹ پر پھنس کر رہ گئے۔ لیکن اس ساری افراتفری اور تباہی کے بیچ ایک بات بڑی حیران کن تھی۔ متحدہ عرب امارات کا ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ کمال کا نکلا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ایران کی طرف سے داغے گئے تقریباً تمام میزائل اور ڈرونز انہیں فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تباہی ٹل گئی۔ تو یہ تو تھی میری ذاتی کہانی۔ اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں اور اس جغرافیائی اور سیاسی بھونچال پر نظر ڈالتے ہیں جو ایران پر ایک مکمل فوجی حملے کی صورت میں آیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایک آپریشن شروع کیا جس کا نام رکھا گیا آپریشن ایپک فیوری۔ امریکی حکام کے مطابق اس کا ایک ہی مقصد تھا، ایران کی میزائل بنانے کی صلاحیت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اور یہ کوئی ایک دن کا حملہ نہیں تھا بلکہ کئی دنوں تک جاری رہنا تھا۔ اور پھر واقعات نے اتنی تیزی سے پلٹا کھایا کہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پہلے دن صبح حملوں کا آغاز ہوا۔ دوپہر ہوتے ہوتے یہ خبر آ گئی کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی اپنے کمپاؤنڈ پر ایک حملے میں مارے گئے ہیں، اور پھر شام ڈھلتے ہی ایران نے بھی جوابی کارروائی شروع کر دی، آپریشن ٹرو پرومس 4، جس میں خلیج میں موجود 27 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس حملے کی شدت اور کامیابی کا اندازہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایک بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، وہ لوگ جو سارے فیصلے کرتے ہیں ان میں سے زیادہ تر اب نہیں رہے، یعنی ایران کی پوری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ سپریم لیڈر کی ہلاکت کی خبر پر تہران کی سڑکوں پر ایک عجیب منظر تھا۔ ایک طرف کچھ لوگ تھے جو جشن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے، تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ سڑکوں پر بیٹھے سرے عام رو رہے تھے، ماتم کر رہے تھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی آگ صرف میدان جنگ تک نہیں رکی، اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے، اور اس کی انسانی اور معاشی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ اس جنگ کا انسانی پہلو دیکھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صرف خلیجی ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی رہتے اور کام کرتے ہیں۔ 1 کروڑ! یہ سب لوگ راتوں رات ایک جنگی علاقے میں پھنس گئے۔ اور جب جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ قیمت معصوم لوگ چکاتے ہیں۔ اس جنگ کے سب سے المناک واقعات میں سے ایک ایران کے شہر میناب میں پیش آیا۔ وہاں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر بمباری ہوئی، اور اس میں کم از کم 100 بچیاں ماری گئیں۔ اسکول پر حملے اور ان بچیوں کی ہلاکت کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیلی حکومت کے آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے، اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اس بیان نے اس سانے کو ایک بالکل ہی مختلف رنگ دے دیا۔ ہندوستان کے لیے یہ جنگ ایک معاشی ڈراونے خواب کی طرح تھی۔ دیکھیں، ہندوستان کا 50% سے زیادہ خام تیل آبنائے ہرمز کے راستے آتا ہے۔ ایران نے اعلان کر دیا کہ وہ اس راستے کو بند کر رہا ہے، مطلب تیل کی سپلائی آدھی رہ جائے گی۔ اس کا سیدھا اثر کیا ہوگا؟ پیٹرول کی قیمتیں آسمان پر، مہنگائی کا طوفان اور روپے کی قدر میں شدید کمی۔
اور اسی دوران ہندوستان میں ایک سیاسی بحث بھی چھڑ گئی۔ حملے سے ٹھیک 2 دن پہلے ہندوستانی وزیر اعظم مودی اسرائیل کے دورے پر تھے۔ حزب اختلاف نے اس دورے کی ٹائمنگ پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ کیا یہ اچانک ہوا یا اس کی تیاری بہت پہلے سے ہو رہی تھی؟ آئیے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس جنگ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ یہ ٹائم لائن بتاتی ہے کہ امن کا ایک موقع کیسے گما دیا گیا۔ دسمبر 2025 میں ایران میں معاشی بحران کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے۔ اگلے ہی مہینے جنوری میں امریکہ نے 2003 کے بعد خطے میں اپنی سب سے بڑی فوجی تعیناتی شروع کر دی، لیکن پھر 25 فروری کو عمان کے وزیر خارجہ نے ایک امید دلائی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدہ بس ہونے ہی والا ہے، اور ٹھیک اگلے ہی دن 26 فروری کو ایران پر بم گرنے لگے۔ رپورٹس تو یہ بھی بتاتی ہیں کہ اس حملے کا منصوبہ مہینوں پہلے بن چکا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ سعودی عرب اور اسرائیل اس کے لیے امریکہ میں لابینگ کر رہے تھے۔ یعنی جب امن کی باتیں ہو رہی تھیں اس وقت بھی پس پردہ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اور یہیں سے ہمیں تاریخ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ کیا جو آج ہو رہا ہے وہ پہلے بھی ہو چکا ہے؟ آئیے ذرا اس تنازع کو ماضی کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ جنگ کے لیے جو وجوہات بتائی جاتی ہیں ان میں ایک عجیب سی مماثلت ہے۔ 2003 میں عراق پر حملے کے وقت کیا کہا گیا تھا کہ ایک ظالم ڈکٹیٹر یعنی صدام حسین کو ہٹانا ہے اور عراقی عوام کو امن اور جمہوریت دینی ہے۔ اور اب 2026 میں ایران کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ ایک شریر بنیاد پرست آمیریت کو ہٹا کر ایرانی عوام کو آزادی دلانی ہے۔ الفاظ تقریباً وہی ہیں، لیکن آئیے دیکھتے ہیں کہ ماضی کی ان مداخلتوں کا نتیجہ کیا نکلا۔ عراق سے صدام حسین کو ہٹا دیا گیا، لیکن اس کے بعد ملک پہلے سے زیادہ غیر مستحکم ہو گیا۔ خانہ جنگی شروع ہوئی اور داعش جیسے نئے دہشت گرد گروہ پیدا ہو گئے۔ لیبیا سے قذافی کو ہٹایا گیا اور ملک افراتفری کا شکار ہو کر ایک ناکام ریاست بن گیا۔ دونوں جگہوں پر عام شہریوں کے لیے حالات پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ ہمیں آج کے سب سے بڑے اور سب سے خوفناک سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ایران کا مستقبل بھی ایک اور عراق یا لیبیا بننا ہے؟ اس کا جواب تو شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔